السلام علیکم دوستوں، آج ہم بتانے والے ہیں کہ ایک باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں ذبح کرنے چلے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں رات ایک ہی طرح خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحج کی 8ویں رات کو ایک خواب دیکھا جس میں اسے غیب سے آواز آئی، بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اس لیے 8 ذو الحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ وچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں کی رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اس لیے 9 ذو الحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ 10ویں کی رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنا یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے ذو الحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ بیٹے کی قربانی سے روکنے کی شیطان کی ناکام کوششیں۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا ہے کسی باپ کو کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارے۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان اپنا راستہ سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہونے پر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے پھر کنکریاں ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہ پر کنکریاں مارتے ہیں۔ بیٹا قربانی کے لیے تیار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے، یا منی انی اری فی المنام انی اذبحک منظور مزا ترا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، ترجمہ کنز الایمان، اے میرے باپ
کیجیے آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ مجھے رسیوں میں مضبوط باندھ دیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم سے مزید عرض کی کہ ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں میں مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ رہ جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری امی کو انہیں قمیض دے دیجیے، اس سے اس کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا جبہیہ اس کے فدیے میں دے کر بچا لیا۔ جنت کا مینڈا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی تنبا لیے تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، اور میرے پیارے بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک جاری و ساری ہو گئی۔ تو دوستوں، یہ ویڈیو آپ سبھی کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں اور پیارا سا لائک کر دیں۔